مشیر کے چند حامی اور دوست ابھی تک تو شرپسندوں کو روکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مزاحمت کم پڑتی جا رہی ہے، جبکہ آگ لگانے والوں اور مخالفوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے اب فوری فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ میرے خیال میں مشیر کے گھر کو آگ لگانے کے بعد مخالفین نے حویلی کا رخ کرنا تھا، اور ان کے غیظ و غضب کا سینٹر پوائنٹ میں اور میرے ساتھی تھے۔ میں نے بجائے محصور ہو کر اپنا دفاع کرنے کے، فوجی اصطلاح میں دشمن کی زمین پر لڑنے کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے مشیر کے گھر پر مخالفین سے دو دو ہاتھ کرنے کو ترجیح دی، اور دو تھائی اور کیسر کے ایک ساتھی کو حویلی میں چھوڑ کر باقی سارے تھائیوں کے ساتھ چھوٹا بڑا اسلحہ لے کر مشیر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کے چند تیر انداز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہی ہمیں مشیر کے گھر تک لے گئے، جسے کم از کم 300-400 بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا، اور اب وہ مٹی کے تیل میں تر کیے ہوئے کپڑے اپنے تیروں پر لگا کر جلتے تیر گھر پر پھینک رہے تھے۔ رانگا ماٹی میں راجا کی حویلی سمیت سارے صاحب حیثیت لوگوں کے گھروں میں لکڑی بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، جو جلتے تیروں کی بارش میں بہت جلد آگ پکڑ سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بلوائیوں کو آج ایسا مزہ چکھاؤں گا جسے وہ مدتوں فراموش نہ کر سکیں۔ ہمارے وہاں پہنچنے پر پیچھے کھڑے بلوائیوں نے ہمیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکتے ہم نے ان پر سیدھا اٹیک کر دیا۔ بنگلہ دیشی فوج سے چھینی ہوئی رائفلیں، جن کی وافر گولیاں ہمارے پاس تھیں، ہمارے بہت کام آئیں۔ رائفلوں کے علاوہ ہم ریوالوروں سے بھی چن چن کر نشانہ لگا رہے تھے۔ مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں اس وقت انسانی زندگی کے لیے رحم کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ بلوائی بھاگ رہے تھے اور ہماری گولیاں ان بھاگتے چوہوں کو گرا رہی تھیں۔ ہماری فائرنگ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک جاری رہی، اور کم و بیش 30-35 بلوائی ختم اور ان سے دگنے زخمی ہو گئے۔ میری زندگی میں ایسے صرف 2-3 مواقع آئے تھے جب میں ہر قسم کے جذبہ انسانی کو بھول کر وحشی درندہ بن گیا تھا۔ سن 71 کی جنگ کے بعد بمبئی میں CBI کے کارکنوں کو ختم کرتے وقت اور کھٹمنڈو میں مہاجروں کے روپ میں مکتی باہنی والوں کو مارتے وقت میری بالکل ایسی ہی ذہنی کیفیت تھی۔ بلوائی باڈیز اور تڑپتے زخمیوں کو چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ مشیر کے حامی گھر کے اندر سے بلوائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے بھی 2 آدمی مدافعت کے دوران بلوائیوں کے ہاتھوں اب تک ختم ہو چکے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر گھر سے باہر نکلے تو میں نے اپنے ساتھ آنے والے تیر اندازوں کے ذریعے گھر کے مکینوں کو کہلوایا کہ ان کا یہاں ان حالات میں رہنا خارج از بحث ہے، لہٰذا وہ اپنا ضروری اور قیمتی سامان لے کر ہمارے ساتھ حویلی چلیں۔ 1 گھنٹے میں وہ سب ہمارے ہمراہ حویلی کی جانب چل پڑے۔ رانگا ماٹی اس وقت بالکل کرفیو زدہ علاقے کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ تمام دکانیں اور بازار بند تھے، گلیاں اور رستے سنسان تھے، اور ہو کا عالم طاری تھا۔ ہم حویلی میں پہنچے تو رانی کو پہلے ہی اس واقعے کی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ ہماری منتظر تھی۔ مشیر کے خاندان کو تو اس نے مہمان خانے کے 2 کمروں میں بھجوا دیا، اور مجھے اکیلے میں بلا کر باز پرس کرنے لگی کہ میں نے اسے بتائے بغیر اور بلا اجازت یہ قدم کیوں اٹھایا۔ میں حالات کی سنگینی اور اس خونریزی سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ بلوائیوں کی اموات کا ذمہ دار میں تھا، لیکن میں نے یہ قدم اپنی کسی ذاتی رنجش یا فائدے کے لیے نہیں، بلکہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اور رانی کے سردار بیٹے کی سازشوں اور رانی اور اس کے چھوٹے بیٹے اور حویلی کے تحفظ کے لیے اٹھایا تھا۔ اور اب رانی مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ میں نے رانی کو بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں ہرگز جواب دے نہیں۔ ہمارے یہاں آنے سے پیشتر تم اور تمہارا چھوٹا بیٹا برسوں سے اپنے سردار بیٹے کی قید میں رہے، اور میں نے تمہیں اس کی قید سے رہائی دلائی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا اور آئندہ ہوگا اس کا واحد ذمہ دار تمہارا بڑا بیٹا ہے۔ اپنے انہی قبیلے والوں کے علم میں ہونے کے باوجود وہ تمہیں برسوں قید سے رہائی نہ دلوا سکے۔ آج ہی تم نے اپنے قبیلے کے 3 مردوں اور 1 عورت کو تیروں اور خنجر سے ختم کیا ہے، جس کے نتیجے میں بلوائیوں نے تمہارے مشیر کو مار ڈالا، اور وہ اس کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے افراد کو بھی زندہ جلانے کے در پہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حویلی کا رخ کرنا تھا، اور اگر انہیں ہمارا خوف نہ ہوتا تو وہ آج یقیناً تمہاری اور تمہارے بیٹے کی تکا بوٹی کر دیتے۔ تمہیں قید سے رہائی کیا ملی کہ تم مجھ سے باز پرس کرنے اور حکم چلانے لگی ہو؟ یاد رکھو کہ تم بے شک راجا کی بیوی ہو، لیکن میرے لیے محض ایک بے بس عورت ہو، جسے میں راجا کو دیے ہوئے قول کو نبھاتے ہوئے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں فوری طور پر حویلی کے انتظامات سنبھال رہا ہوں،
اس لیے یاد رکھو کہ میں اپنے کسی قول و فعل کا تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے آئندہ مجھ سے نہ تو کبھی رانی بن کر سوال کرنا اور نہ ہی میرے معاملات میں دخل دینا، ورنہ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے فوری چلا جاؤں۔ تمہارے مخالفین اور معزول بیٹے کو جب ہمارے جانے کا علم ہوگا تو وہ ہمارا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور گولیاں ہیں کہ تمہارے قبیلے جیسے 3-4 مزید قبیلے بھی آ جائیں تو انہیں ختم کر کے بھی ہمارے پاس خاصا ایمونیشن بچ جائے گا۔ تم اپنا سوچو کہ تمہارا بڑا بیٹا اور اس کے حامی تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ اقتدار کا نشہ سب کو، اور خصوصاً جب کوئی عورت چاہے وقتی ہی اقتدار حاصل کر لے، اتنا زیادہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ ہوش و حواس سے عاری ہو جاتی ہے۔ اسی مصنوعی نشے کو اتارنے کے لیے یہ میں نے رانی کو حالات کے آئینے کا اصل عکس دکھایا تھا۔ رانی جو پہلے بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، میری باتیں سن کر بالکل بھیگی بلی بن گئی، اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ رانی سے ایک عام عورت بننے میں اسے چند لمحے لگے۔ بڑی مری ہوئی آواز میں وہ بولی، آئندہ آپ کے معاملات میں میری اور میرے چھوٹے بیٹے کی طرف سے ہرگز دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہی مدفون خزانہ نکال لیں۔ پاکستان کب اور کس راستے سے جانا ہے وہ بھی آپ کا فیصلہ ہوگا۔ جب تک رانگا ماٹی میں میرا قیام ہے، میں صرف آپ کی مرضی اور اجازت سے حویلی کے اندر اور باہر آپ کے احکامات کے مطابق قبیلے کے لوگوں سے رابطہ رکھوں گی، کیونکہ زبان نہ جاننے کے باعث آپ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ رانگا ماٹی سے نکلنے کے بعد آپ میری آواز تک نہ سنیں گے۔ آپ سے میری ایک ہی التجا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے کو بخیر و عافیت راجہ صاحب تک پہنچا دیں۔ رانی کو اس کا صحیح مقام دکھا کر میں تہہ خانے میں معزول سردار کے پاس گیا۔ تھائی پہرے دار نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ سردار کے لیے بھیجا گیا کھانا بھی ابھی ویسے ہی پڑا تھا، کیونکہ سردار کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے پہرے دار کو بھیج کر 2 ساتھیوں کو بلوایا، جنہوں نے سردار کے ہاتھ اور پاؤں کھولے۔ بھوک سے سردار کا برا حال تھا، وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے اسے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس نے حراست سے بھاگنے کا جو پلان تیار کیا تھا، اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا یہ حال ہوا بلکہ رانی بننے کے شوق میں مبتلا خادمہ، اس کا مشیر اور دونوں حجام بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے حامیوں نے رانی کے مشیر کو ہلاک کر کے اس کے گھر کو آگ لگانی چاہی تو درجنوں حامی تو موقع پر ہی ختم کر دیے گئے، جبکہ بیسیوں مزید زخمی حامی اب تک مر چکے ہوں گے۔ اور اس سب مار دھاڑ کی وجہ وہ ہے، اگر وہ ہمارے خلاف سازش نہ کرتا تو حالات اس نہج تک نہ پہنچتے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ انسان بن جائے اور ہمیں مزید خون خرابہ کیے بغیر یہاں سے جانے میں تعاون کرے۔ جب اس نے بالآخر راجہ بننا ہی ہے تو کیا وہ صبر سے چند روز یہاں گزار نہیں سکتا؟ سردار خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا اور کچھ سوچ کر بولا، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں اب نہ تو کوئی رکاوٹ ڈالوں گا اور نہ ہی یہاں سے فرار ہونے اور نہ ہی کسی سے رابطے کی کوشش کروں گا۔ جذبہ خیر سگالی کے طور پر اس نے اپنے پلنگ کے ایک پوشیدہ خانے سے ایک بڑا خنجر نکال کر مجھے دیا اور بولا، تلاشی کے دوران یہ جگہ آپ کی نظروں میں نہ آ سکی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ سے اب جو وعدہ کیا ہے اسے ایفا کروں گا، میں جو ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کر لیتا ہوں۔ سردار کی اس حرکت سے پھر اس کے چکمے میں آ گیا اور ساتھیوں کو کہا، اب اس کے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں۔ بہرحال تھائی پہرے دار کو یہ ہدایت کر دی کہ اگر سردار کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھے تو اسے ٹانگوں میں گولی مار کر بھاگنے نہ دے، اور اگر کوئی بھی مرد یا عورت اس سے ملنے کی زبردستی کوشش کرے تو اسے بھی ختم کر دے۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی جب میں نے رانی کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ 1 گھنٹے بعد آؤں گا تاکہ آج رات جواہرات والا کام کر دیا جائے۔ رانی کا جواب آیا کہ بہتر رہے گا کہ رات کا کھانا کھا کر جب بیشتر خادم خادمائیں چلی جائیں اس وقت یہ کام کیا جائے، لہذا رات کے 12 بجے ہم لوگ آئیں۔ رات 12 بجے کیسر، نمبر 2 اور ان کے 4 ساتھیوں کو لے کر میں زنان خانے میں چلا گیا۔ رانی ہماری منتظر تھی، کرالے اور پھاوڑے بھی اس نے منگوا لیے تھے اور اس کے 4 قابل اعتبار ملازم بھی موجود تھے۔ رانی میری آج دن کی گفتگو سے خاصی دل گرفتہ نظر آ رہی تھی، میں بھی روکھے انداز میں اس سے پیش آ رہا تھا۔ رانی نے ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، آپ تو اب حویلی کے حلیے سے واقف ہو چکے ہیں، ذرا بتائیے تو کہ خزانہ کہاں دفن ہونا چاہیے؟ ایسی جگہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، میں نے کہا۔ بہرحال ان فضول باتوں میں اب وقت ضائع نہ کرو اور اصل کام کی طرف آؤ۔
میرا یہ جواب سن کر رانی نے چپ چاپ اپنے خادموں کو کرالے اور پھاوڑے اٹھانے کا کہا اور ہمیں لے کر زنان خانے کے اس کچن کی طرف چلی گئی جو صرف رانی کے لیے بنایا گیا تھا، اور بقول رانی کے وہ شوقیہ طور پر کبھی کبھی اس کچن میں کھانا تیار کرتی تھی۔ کچن سے ملحقہ ایک سٹور تھا جس میں کچن کی ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ رانی نے اس سٹور کے ایک کونے سے سامان ہٹوا کر خادموں کو فرش کھودنے کا حکم دیا۔ پہلے ٹائل اکھیڑے گئے اور پھر کھدائی شروع ہوئی۔ یہ سب پتھریلا علاقہ تھا لیکن کھدائی کی جگہ پر پختہ اینٹیں بھری ہوئی تھیں۔ جب تقریباً 2 فٹ گہرائی تک کی اینٹیں نکال لی گئیں تو رانی نے خدام کو واپس جانے کا کہا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ خدام خزانے کو دیکھ سکیں۔ خادموں کے جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے اینٹیں نکالنا شروع کی۔ یہ اینٹیں آج کل کی اینٹوں سے مختلف بہت پتلی اور چھوٹے سائز کی تھیں۔ مزید 2 فٹ گہرائی تک اینٹیں نکالنے کے بعد زنگ آلود لوہے کا ایک بڑا چوکور ٹکڑا دکھائی دیا۔ اس ٹکڑے کو ہٹانے کے لیے چاروں طرف سے مزید اینٹیں ہٹائی گئیں اور بڑی مشکل سے اس ٹکڑے کو نکالا گیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بھیکا سا نکلا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے یکلخت یاد آیا کہ محرم کبیرے کے جواہرات نکالتے وقت زہریلی تھیلی سے ہم بال بال بچے تھے۔ ہم نے رانی کو کہا کہ ہمیں ایک موٹی چادر چاہیے جسے ہاتھ پر لپیٹ کر جواہرات کو نکالا جائے۔ رانی اندرونی کمروں سے ایک موٹی چادر اٹھا لائی۔ میرے نمبر 2 نے چادر پورے بازو پر لپیٹ کر ہاتھ اندر کرنا چاہا لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ تھوڑی گہرائی تک ہاتھ اندر لے جا کر باہر نکال لیا۔ ہمارے پاس 2 ٹارچ تھے جن کی روشنی میں نمبر 2 نے ایک مردہ سانپ کی کھال اور سر کا کچھ حصہ دیکھ لیا تھا۔ اب کیسر کے ایک ساتھی نے چادر اپنے بازو کے گرد لپیٹی اور فرش پر لیٹ کر پہلے سانپ کی کھال کے ٹکڑے اور پھر چمڑے کی ایک بڑی تھیلی نکالی۔ اب وہاں مزید کچھ نہ تھا۔ تھیلی ایک طرف رکھوا کر میں نے لوہے کا ڈھکن پھر وہیں رکھنے اور اس پر اینٹیں رکھنے کا کہا۔ آدھ گھنٹے میں یہ کام بھی ہو گیا اور ٹائل لگا کر ہم اس کھودی گئی جگہ کو تقریباً پہلے جیسی حالت میں لے آئے اور سٹور کا سامان واپس اپنی جگہ پر رکھ کر ہم سب اندرونی ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں نے رانی سے خنجر لے کر اور ہاتھوں پر چادر لپیٹ کر چمڑے کی تھیلی کو چاک کر کے الٹ دیا۔ کمرے میں پیٹرونکس کی روشنی تھی۔ اس تھیلی میں سے کم از کم 300 ناتراشیدہ ہیرے، یاقوت، پخراج، نیلم اور زمرد ہمارے سامنے قالین پر ڈھیر پڑے تھے اور ناتراشیدہ ہونے کے باوجود روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ان میں کچھ جواہرات غیر معمولی طور پر بڑے تھے اور باقی بھی خاصے بڑے سائز کے تھے۔ ہم سب اس خزانے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق جواہر کا یہ خزانہ 70 کی دہائی میں کم از کم 30 کروڑ کا ہونا چاہیے تھا۔ میرے کہنے پر رانی کاغذ اور قلم لے کر آئی اور خزانے کی تفصیل درج کر کے اس پر دستخط کر دیے۔ میرے کہنے پر کیسر نے چادر ہاتھ پر لپیٹ کر ان جواہرات کو ایک دوسری چادر میں ڈالا اور باتھ روم میں پانی سے ان کو خوب اچھی طرح دھویا تاکہ اگر ان پر بھی زہر لگا ہو تو دھل جائے۔ جواہرات کو سکھانے کے بعد میرے کہنے پر رانی تکیوں کے 3 غلاف لے آئی جنہیں ایک دوسرے میں ڈال کر ایک بڑی تھیلی بنائی اور سارے جواہرات اور ان کی تفصیل اور رانی کا دستخط شدہ خط بھی اس تھیلی میں ڈال کر ایک رسی سے اس کا منہ مضبوطی سے باندھ دیا۔ رانی سے رخصت ہو کر ہم مہمان خانے کی طرف لوٹ آئے۔ مرنگوں کے خزانے کے ساتھ اب اس خزانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی اور میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں ان جواہرات کو محفوظ کر سکوں۔ سوچ سوچ کر یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ انہیں اپنے جسم سے باندھ لوں کیونکہ اس طرح ان تک کسی کی پہنچ میرے مرنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ دونوں خزانوں کا کل وزن تقریباً 8 کلو تھا۔ انہیں جسم پر باندھنے سے میری موبلٹی بھی یقیناً کم ہو جانی تھی لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ اگلے روز میں نے سب ساتھیوں، رانی اور اس کے لڑکے، کلپنا اور رضی کی بیوی کو کہا کہ کسی کے علم میں لائے بغیر چلنے کی پوری تیاری کر لیں۔ روانگی کے وقت میں صرف 1 گھنٹے کا نوٹس دوں گا۔ اب مجھے رضی کی واپسی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ مزید 2 دن اس انتظار میں گزر گئے۔ اس دوران رانگا ماٹی میں ہمارے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی مجھے اس کا کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ میرے ساتھی 2-3 بار قصبے کا چکر لگا کر آئے۔ دکانیں وغیرہ کھلی تھیں اور بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت بھی معمول کے مطابق تھی۔ رانی نے مجھ سے اجازت لے کر حویلی کے چند خادم
خادم اور خادماؤں کو حویلی میں ہی روک لیا تھا۔ پہرے دار اور تیر انداز بھی حویلی سے باہر نہیں جاتے تھے۔ حویلی میں مقیم افراد کے لیے خورد و نوش کا سامان لینے میرے 4 ساتھی خادموں کے ساتھ بازار جاتے اور سامان لے کر آ جاتے۔ خچروں کے لیے گھاس بھی یہی لاتے تھے۔ حمید سارا وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ ہم نے بھی اس کی خاموشی اور اس روش پر کوئی دھیان نہ دیا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ رانگا ماٹی سے نکلتے وقت تھا، یہ وجہ کہ میرے تمام ساتھی مسلح تھے، لیکن رانی، اس کے لڑکے اور سامان کے ساتھ ہم حملے کی صورت میں کسی اوٹ میں بیٹھ کر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ ہمیں کھلی جگہ پر مقابلہ کرنا تھا اور چکما قبیلے کے لڑاکے رنگوں سے جسموں کو کیموفلاج کیے درختوں کے ٹنوں اور پتوں میں چھپ کر بے آواز زہریلے تیروں کی ہم پر بارش کر سکتے تھے۔ برما میں جادوگرنی نے پانی کے تھال میں مجھے ایسا ہی منظر دکھایا تھا۔ میں ان حالات میں زیادہ سے زیادہ یہی احتیاط کر سکتا تھا کہ حملہ ہونے کی صورت میں ہمراہی خواتین اور راجا کے لڑکے کو خچروں پر بٹھا کر دور بھیج دیتا اور ہم مرد حملہ آوروں سے مقابلہ کرتے۔ ساتھیوں کو تربیت دینے کے لیے میں نے حویلی کے 3 پہرے داروں کو منتخب کیا اور رانی کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ وہ سپہر 3 بجے جسموں کو کیموفلاج کر کے حویلی میں 3 درختوں پر چڑھ جائیں اور جب ہم وہاں سے گزریں تو ہمارے ارد گرد تیر پھینکیں جو ہمیں نہ لگیں۔ یہ انتظام کر کے میں نے سارے ساتھیوں کو کہا کہ آج سپہر اسلحے کے بغیر حویلی کے صحن میں چہل قدمی کریں گے۔ صرف میں نے اپنا پستول اور ریوالور اپنے ساتھ رکھا اور مقررہ وقت پر ساتھیوں سے دوبارہ تصدیق کر کے کہ وہ سب غیر مسلح ہیں، میں انہیں لے کر حویلی کے صحن میں چلا آیا۔ میں نے اپنے ساتھ اسلحہ صرف اس خدشے کے پیش نظر رکھا تھا کہ اگر تیر اندازوں کی نیت بدل جائے تو انہیں زیر کر سکوں۔ ہم درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ہمارے ارد گرد تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بوچھاڑ دیکھ کر میرے غیر مسلح ساتھی حیران اور ششدر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ واقعہ ان کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ انہیں یقیناً یہ خیال آیا ہوگا کہ انہیں غیر مسلح کر کے میں دانستہ یہاں اس لیے لایا ہوں کہ وہ تیروں کا نشانہ بنے۔ میں نے تیر اندازوں کو اشارے سے تیر پھینکنے سے روکا اور نیچے اترنے کا کہا۔ تینوں تیر انداز درختوں سے کود کر نیچے آ گئے تو میں نے اپنے بکھرے ہوئے بھاگتے ہوئے ساتھیوں کو آوازیں دے کر واپس بلایا۔ وہ شک و شبے کا شکار سراسیما پہلے تو وہیں رک کر مجھے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب چلے آئے۔ تیر انداز بھی میرے قریب کھڑے تھے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کی عملی ٹریننگ کے لیے کیا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ واپسی کے دوران ہمیں اصل حملہ آوروں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے آپ کو غیر مسلح اس لیے کیا تھا کہ یہ حملہ اصلی سمجھتے ہوئے آپ تیر اندازوں پر فائر نہ کر دیں۔ آپ نے اب ہم پر بے خبری میں اصلی حملہ ہونے کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے دوران سفر اپنی نگاہوں اور اسلحے کا رخ درختوں پر مرکوز رکھیں اور ذرا سا شک ہونے پر بھی فائر کھول دیں۔ جب ان کو اس حملے کی اصلیت معلوم ہو گئی تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رانی کا دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی ہلاکت کے بعد حویلی میں نہیں آیا تھا۔ شام کو پریشان حال رضی حویلی میں آیا اور بولا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے جھونپڑے کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور اس کی بیوی غائب ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی حویلی میں ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے بتایا کہ اسے کشتیوں کے انتظام میں اتنے روز اس لیے لگ گئے کیونکہ دریائی بازار کل ہی اس گاؤں کے قریب پہنچا ہے۔ اس نے گاؤں کے سربراہ کے ذریعے 3 کشتیوں کا انتظام کیا ہے جو پرسوں سپہر 4 بجے سے گاؤں کے گھاٹ پر ہمیں چٹاگانگ لے جانے کے لیے تیار ملیں گی اور اگلی صبح 10 بجے تک ہمارا انتظار کریں گی۔ 15,000 ٹکا ان کا معاوضہ طے ہوا ہے۔ حالات کے پیش نظر میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہی یہاں سے کوچ کر لینا چاہیے۔ رضی کے مطابق 8 گھنٹے پیدل سفر سے ہم اس گاؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے صبح 6 بجے روانگی کا وقت مقرر کیا اور ساتھیوں کو تیاری کا کہہ کر رانی کو روانگی کا بتانے زنان خانے میں گیا۔ رانی سے فارغ ہو کر میں نے معزول سردار کے تہ خانے کا رخ کیا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دروازہ کھلا تھا، تھائی پہرے دار کی باڈی دروازے میں ہی پڑی تھی اور سردار ماں اس کے رائفل کے غائب تھا اور کھڑکی کی ایک طرف سے رسی لٹک رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رسی کہاں سے آئی۔ میں ملحقہ باتھ روم میں گیا تو وہاں بھی ایک کھڑکی تھی جس پر ایک چھجا بنا ہوا تھا۔ سردار کی نگرانی اور کمرے کی تلاشی میں ہم سب سے چوک ہو گئی تھی۔ سردار کو یقیناً 2 رسیاں بھیجی گئی تھیں،
ایک ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اور دوسری استعمال کے لیے۔ ایک رسی ملنے پر ہم اس طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور باقی وقت دوسری چیزوں کی تلاشی میں صرف کیا تھا۔ میں نے پہرے دار تھائی کی باڑی کو گھسیٹ کر سردار کے بستر پر ڈالا اور کمبل اڑا دیا۔ دروازے کو تالا لگا کر میں نے رانی کو سردار کے فرار کی خبر بتائے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کیسر اور نمبر 2 کو بلا کر ساری حقیقت بتائی۔ سردار کے فرار کی بات سن کر وہ پریشان تو بہت ہوئے، لیکن میری اس بات سے وہ متفق تھے کہ ہمیں کل صبح ضرور روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ سردار کو ہمارے خلاف حملے کی تیاری کا کم سے کم وقت ملے۔